نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 12 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ پکڑے رہو کتاب قوت کے ساتھ۔ وآتیناہ الحکم، اور ہم نے عطا کیا اسے فیصلہ کرنا، صبیہ بچپن میں۔ وحنانا من لدنا، اور شفقت اپنی طرف سے، وزکوٰۃ اور پاکیزگی۔ وکان تقیہ، اور وہ نہایت پرہیزگار۔ وبرم بوالدیہ، اور نیک سلوک کرنے والا اپنے والدین کے ساتھ۔ ولم یکن جبارا عصیا، اور نہ تھا وہ سرکش اور نافرمان۔ وسلام علیہ یوم ولد، اور سلام اس پر جس دن وہ جنا گیا یعنی پیدا ہوا۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ خود اخذ ماخوذ اور مؤاخذہ، الحکم حکم حاکم، محکوم اور حکومت، تقیہ تقوی متقی، برم بر الوالدین ابرار، جبارن جبر جابر جبار جابرانہ، عصیہ معصیت اور عصیاں، ولدہ یوم ولادت، ولد اولاد مولود اور میلاد۔ عربک کے ورڈز دیکھیے۔ آتینہ ہم نے عطا کیا، صبیہ بچپن ہی سے، حنانم شفقت۔ یہ ورڈز ہمارے پاس قرآن پاک کے اس حصے میں عربک کے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے کل کے سبق میں پڑھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی اور ان کو نشانی بتائی، اور اس کے بعد دیکھیے کہ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، اے یحییٰ پکڑے رہو ہماری کتاب قوت کے ساتھ، یعنی ہماری کتاب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہدایت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پیغام، اس کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کو قوت کے ساتھ یعنی طاقت کے ساتھ پکڑے رکھو، مضبوطی سے تھام لو، اور ہم نے عطا کیا اسے فیصلہ کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی نبی بنایا تھا، نبوت سے سرفراز کیا تھا۔ پہلے تو وہ بات آ گئی کہ پکڑے رہو کتاب یعنی اللہ کے پیغام کو، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے عطا کیا ان کو فیصلہ کرنا، یعنی حکمت اور دانائی سے فیصلے کرنے اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائے۔ کب؟ بچپن ہی میں۔ اور ہم نے دی شفقت اپنی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے شفقت بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن ہی سے دی کہ وہ دوسروں پر شفیق تھے، شفقت کرنے والے تھے، اور پاکیزگی، اور وہ تھے نہایت پرہیزگار، یعنی پاکیزگی بھی دی کہ ہر معاملے میں فہم و فراست رکھنے والے تھے، پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ہم نے ان کو نہایت پرہیزگار بھی بنایا، متقی، پرہیزگار، گناہوں سے بچنے والے، اور ایسا انسان اللہ کا پسندیدہ ہو سکتا ہے جس کو بچپن ہی میں اللہ تعالیٰ نے یہ تمام صلاحیتیں عطا کر دیں، بچپن ہی سے ان تمام چیزوں سے، تمام انعامات سے سرفراز فرمایا۔ اور نیک سلوک کرنے والا اپنے والدین کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ جو کوالٹیز بتا رہے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے تھے وہ،
اور نہ تھا وہ سرکش اور نافرمان، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نہ سرکش تھے اور نہ ہی نافرمانی کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے والے تھے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب حضرت زکریا علیہ السلام کو خوشخبری دی تھی یحییٰ علیہ السلام کی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگ۔ اب ان سے باتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم جب بھی اولاد مانگیں تو نیک اور صالح مانگیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مانگیں، جو حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے اللہ تو مجھے وہ بیٹا عطا کر جو تجھے پسند ہو، اور ظاہر ہے جو چیز اللہ کو پسند ہوگی تو وہ سب سے بیسٹ ہوگی، بہترین ہوگی، اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہو سکتا، اور اس میں کوئی خامی اور کوتاہی نہیں ہو سکتی۔ ہمیں دنیاوی جاہ و جلال، مرتبہ، خوبصورتی، کچھ ایسی چیزوں کی اللہ تعالیٰ سے ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے، ہمیں وہ چیز اپنی اولاد میں مانگنی چاہیے جو اللہ کو پسند ہو، اور جو چیز اللہ کو پسند ہے وہی ہمارے لیے بہترین ہے۔ اب دیکھیے آگے نیکسٹ آیت میں کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے تھے، اور نہ وہ سرکش تھے نہ نافرمان تھے، یعنی وہ شروع ہی سے اللہ کے فرما بردار تھے، متقی تھے، نیک تھے، حکمت اور دانائی کی باتیں ساری کرتے تھے، پاکیزگی تھی ان میں، پرہیزگار تھے، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے تھے، سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو بھی شیطان مردود کے حملوں سے محفوظ رکھے، اور ان کو بھی نیک اور پرہیزگار بنائے، پاکیزہ بنائے، اللہ کا بہترین بندہ بنائے، اور ان کو بھی اپنے والدین کی سرکشی اور نافرمانی سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اب آگے دیکھیے، سلام ہے اس پر جس دن وہ پیدا ہوا۔ آئے مبارکہ کے اگلے حصے میں دیکھتے ہیں، وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور جس دن وہ فوت ہوگا، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور وہ اٹھایا جائے گا زندہ کر کے۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیے انسان کی زندگی میں ان 3 دنوں کی بہت اہمیت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے، کہ جس دن وہ پیدا ہوا، جس دن وہ فوت ہوگا، اور جس دن وہ زندہ اٹھایا جائے گا، یعنی مرنے کے بعد جب اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، حضرت یحییٰ علیہ السلام پر جو خاص رحمت کی تھی، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے، کہ انہوں نے کہا تھا کہ ایسا بیٹا چاہیے جو آپ کو پسند ہو، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی تینوں موقعوں پر سلامتی آ گئی، کہ اس موقع پر، اس دن جب وہ پیدا ہوئے، اس دن جب وہ مارے جائیں گے، اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور اس دن بھی جب ان کو قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو یہ تینوں موقع ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ ان تینوں موقعوں پر اگر اللہ کی سلامتی، اللہ کی امان، اللہ کی رحمت ہم پر نازل ہو جائے تو ہم اللہ تعالیٰ کے انشاءاللہ مقرب بندوں میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان تینوں موقعوں پر سرخرو کریں اور اپنی رحمت کے سائے میں رکھیں ہمیں۔ جس دن ہم آئے تھے، اللہ کرے کہ وہ دن بھی ہمارا رحمت کا ہو، اس کے بعد جس دن ہم فوت ہوں گے وہ بھی رحمت بھرا دن ہو، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب کرے، ایمان والی سلامتی والی موت دے، موت کے معاملات کو ہمارے لیے بہت آسان کر دے، اور اللہ تعالیٰ اگلی منزلوں کو ہمارے لیے اتنا آسان کر دے، اتنا آسان کر دے کہ ہم اس کے شکر گزار بندے بن جائیں، کیونکہ ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے، ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم بہت سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ کی رحمت نے جوش مارا تو ہماری بخشش یقینی ہے، اور اگر اللہ کی رحمت ہم پر نہ ہوئی تو ہم خسارہ پانے والوں میں ہیں۔ یا اللہ باری تعالیٰ ہمیں خسارہ پانے والوں میں داخل نہ کرنا۔
یا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت میں رکھنا، رحمت کے سائے میں رکھنا، آمین یا رب العالمین۔ اور اللہ تعالیٰ یا ارحم الراحمین، جس دن تو ہمیں اٹھائے گا زندہ کر کے، اس دن بھی اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا۔ اور اس دن کے معاملے میں تو ہم صرف یہی کہتے ہیں، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس بغیر حساب۔ اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے ہمیں جنت میں داخل کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر تو نے حساب کتاب شروع کر دیا تو ہم تیرے حساب کتاب پہ پورے نہیں اتر سکتے۔ ہم بہت کمزور ہیں، ناتواں ہیں، گناہ گار ہیں ہم۔ یا اللہ تعالیٰ یا ارحم الراحمین، رحم کر دے ہم پہ، رحم کر دے ہم پہ، راضی ہو جا ہم سے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، راضی ہو جا تو ہم سے، راضی ہو جا، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔